پتہ ہے قیامت کے دن میدان محشر میں کتنی لوگ ہوں گے اللہ بہتر جانے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والا ہر ایک وہاں جمع ہوگا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس وقت تک کسی کو پاؤں ہٹانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک رحمان کا یہ سوال پورا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 5 سوالات ہوں گے, ان میں پہلا سوال کا جواب جب تک نہیں دے گا کوئی پاؤں نہیں ہٹا سکے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا سوال ہوگا؟ حضور فرماتے رب تعالیٰ سب سے پہلے پوچھے گا میں نے تجھے جوانی دی تھی کہاں کہاں خرچہ کیا. یہ پہلا سوال ہے. اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے لوگوں کو 500 سال لگ جائیں گے. کوئی 300 سال, کوئی 400 سال, 500 سال لگ جائیں گے. جواب دیتے رہو کہاں کہاں خرچہ کیے. آج اگر میں کھڑا ہو کر کے آپ سے پوچھوں تو گھنٹے لگ جائیں گے. پورا دن کا حساب بتاؤ, پورا دن کیا کیا کیے. تمہیں پوری زندگی کا پوچھا جا رہا ہے. اسی لیے میرے عزیزو, اپنے آپ کو جنہوں نے برباد کیا, اپنے آپ کو جنہوں نے تباہ کیا, وہ قیامت کے دن صرف اور صرف رسوائی اور ذلت کے علاوہ کچھ نہیں دیکھیں گے. آج بھی وقت ہے اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی, دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا. عزیزان گرامی وقار, مجھے یہ کچھ باتیں دہلا دیتی ہیں. تم نے اپنے آپ کو تباہ کیا, کسی کی نہیں سنی, کسی کی نہیں سنی. تم نشے میں اپنے آپ کو برباد کرتے رہے. لیکن جانتے ہو کئی ایسے ہیں, میں جنازوں پر شریک ہوا, ان کی چھوٹی بچیاں چھوٹے بچے روتے رہ گئے. باپ بڑی جوانی میں چلا گیا. کیوں گیا؟ اپنے آپ کو نشہ میں برباد کر کے خود ہی مر گیا. لیکن ان بچوں سے ہمیشہ کے لیے باپ کا سایہ ختم. گھر میں بیٹھی ہوئی عورت کو بیوہ کر کے چلا گیا. تجھے پتا ہے موت تو اپنے وقت پر آتی ہے, لیکن خودکشی کرنے والا یہ جہنمی ہے. اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنے والا جہنم میں جا رہا ہے. نوجوانوں کچھ تو سوچو. جس بچے کو اگر ہم یہ کہیں کہ بیٹا آ جا اللہ کی طرف, تو اسے یہ لگتا ہے ہمارے اپنے کرنے سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے, پیسہ میرا ہے, وقت میرا ہے, لائف میری ہے. نہیں, تمہیں پتا نہیں تم سے کتنی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں. تمہارے ماں کی, تمہارے باپ کی, تمہاری اولاد کی, تمہارے بھائی بہنوں کی, سب کی زندگیاں تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تمہیں درد ہوتا ہے تو پورے خاندان کو درد ہوتا ہے, سب کو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے نوجوانوں سے میں کہوں گا تمہارے پاس جو وقت ہے اس کو اپنے آپ کو برباد کرنے میں صرف نہ کرو. آؤ اللہ کی طرف. ایک نوجوان کی بات بتا کر کے میں ختم کرتا ہوں. اللہ کی ذات پر جب کسی کو یقین آتا ہے تو مولا جیتے جی جو اسے انعام عطا کرتا ہے. بغداد میں ایک نوجوان تھا, بڑے پیسے والا, بہت مالدار تھا, بہت پیسہ تھا, لیکن اس پیسے کا استعمال کہاں کرتا؟ عیاشی میں. کبھی شراب خریدے, کبھی جوے پر جائے, اور کبھی عورتوں کے مزے لیتا رہے. یہی اس کا روز کا کام تھا. لیکن اس کی عادت یہ تھی کہ جو جو کرتا تھا اپنی ڈائری میں لکھتا بھی رہتا تھا. بے حیا, جو کیا اس کو لکھ کر کے بھی رکھے. آج میں نے اتنی عیاشی کی ہے, آج یہ کیا, آج زنا کیا, آج فلاں کیا, ڈکا, سب کچھ. ایک دن بازار گیا, ایک عورت اسے پسند آئی. اس کو کہا کیا میرے گھر چلے گی, آج پیسہ دوں گا. تیار ہو گئی, اس عورت کو لے آیا. پیسے پر آج کی رات گزارنی ہے, اس کو بدکاری کرنی ہے. عورت کو گھر لے آیا, اور جیسے اس کی عادت تھی عیاشی کی, گھر کو سجایا ہوا تھا, بند کیا. اس خاتون کو اپنے کمرے میں بلایا. جیسے ہی وہ عورت آئی تو اس کا پورا بدن کانپ رہا تھا. وہ عورت پیلی پڑی ہوئی تھی. پوچھا کیا بات ہے, کس بات کا بخار ہے تجھے, تکلیف ہے؟ وہ عورت کے آنسو چھلک پڑے. کہا میں فاحشہ اور طوائف نہیں ہوں, میں بدکار نہیں ہوں, میں ایک بیوہ خاتون ہوں. میرے 3 بچے پچھلے 4-5 دن سے بھوکے ہیں. مجھے کوئی مارکیٹ میں کام بھی نہیں دیتا. میں کام کر کے بچوں کو کماؤں, کھلاؤں. آج شدت بھوک کی وجہ سے بازار میں کھڑی تھی اور تو آ گیا. میں نے سوچا تیرے ساتھ چلی جاؤں, کچھ پیسہ مل جائے, بچوں کو تو کھلاؤں. لیکن جب تو اس کام کے لیے ابھار رہا ہے تو میں نے آج تک اپنا دامن صاف رکھا تھا. مجھے ڈر یہ آ رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, میرا رب دیکھ رہا ہے, میں اس کے سامنے بے ستر کیسے ہو جاؤں. اس خاتون کے جملے اس کے سینے پر ایسے لگنے لگے, ایسے لگنے لگے. اس نے کہا اللہ کی پناہ, جس کے گھر میں کھانے کو 4 دن سے کچھ نہیں, وہ اللہ سے اتنا ڈر رہی ہے, اور میرے گھر میں رزق کی فراوانی ہے اور پھر بھی میں اللہ سے نہیں ڈر رہا. یہ کیسی بات ہے. اس کا دل بدل گیا, رونے لگا کہ میں بہت بڑا نکما, بہت بڑا کمینہ, بہت بڑا گنہگار.
اس خاتون سے کہا مجھے معاف کرنا، میں تیرے جسم کو چھوں گا بھی اور تو اپنے یتیم بچوں کے لیے جتنا لے جا سکتی ہے لے جا میرے گھر سے۔ اس کو دیا اور رخصت کیا۔ گھر بند ہونے کے بعد بے چینی بڑھ گئی، بے قراری اتنی بڑھی۔ گناہوں کی بے قراری بہت بڑی ہوتی ہے۔ یہ بے چینی جو داغ دھبے لگا چکی ہے انسان کو کچو کے دیتی رہتی ہے۔ روتا رہا، اس کے بعد اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ، میں معاف کیے جانے کے قابل اگر نہیں تو آگ بھیج دے اور مجھے جلا دے، اس لیے کہ اتنے گناہ کر چکا ہوں۔ لیکن میرے عزیزو، وہ مولا ہمارا خالق بھی ہے اور رحمان بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، غفار بھی ہے۔ روتا رہا، اس کے بعد سوچا کہ ساتھ چھوڑ کر کے نکل جاؤں، اور گیا۔ وہ اپنی ڈائری اٹھایا جس میں روز کے کرتوت خود لکھتا تھا، کہا آج پھاڑ کے پھینک دوں، اس کے بعد سے مجھے کچھ کرنا ہی نہیں، جینا ہی نہیں۔ جا کر کے اس نے وہ ڈائری اٹھایا، پنے پلٹ کر کے دیکھ رہا ہے تو کسی میں کچھ لکھا ہوا ہے ہی نہیں، سارے سفید ہیں۔ جو برسوں سے اپنے گناہ لکھ رہا تھا وہ سب صاف ہیں، کچھ نہیں ہے۔ وہ گھبرایا، ادھر ادھر تلاشا، اس کو کیا گیا؟ غیب سے ندا آئی، جب کوئی دنیا